السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری رمضان کی عبادتیں قبول کی ہوں، دعائیں قبول کی ہوں. ہماری دعائیں اپنے بہن بھائیوں کے حق میں جو فلسطین میں اس وقت سخت مشکل کے وقت میں ہیں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کی مشکل کو آسان کرے اور ان کو سرخرو کرے. اور ہماری چھوٹی موٹی جو باتوں کی کوششیں ہیں یا یاد دہانی کی جو کوششیں ہیں، کوئی بھی جو بھی کوشش ہم ادھر بیٹھے ہوئے جب کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو بھی ہم کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. آمین. اچھا جی، یہ جو اگر آپ آج کل دیکھیں کہ ہم یہ سوچیں جیسے فرینچ پروڈکٹس کو ہم لوگوں نے کوشش کیا تھا کہ بین کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں جو وہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر رہے تھے اور جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے. تو ہم جب ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو دنیاوی طریقہ جو مہذب طریقہ تھا اس طریقے سے ہم صرف ایک کام کیا کر سکتے تھے کہ ہم ان کی پروڈکٹس کو بین کریں. ہم ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا دھچکا پہنچائیں جس کی وجہ سے، کیونکہ وہ دنیا کے مارو ہوتے ہیں تو دنیا ان کی گھٹتی ہے تو پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے. جو بھی کیا ہم نے، اب یہ ہے کہ اب اسرائیل کی جو یہ کام ہو رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ تھوڑا سا ان کی مالی مدد کر دیں، ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے لیے کہیں پہ پروٹیسٹ کر دیں اور میڈیا میں کچھ بات کر دیں. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ بالکل اکٹھے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، کیونکہ مسلمانوں کا متحد ہونا ہی دشمن کو ڈرا دیتا ہے. لیکن جب مسلمان بکھرے بکھرے ٹوٹے اور ناراض ایک دوسرے سے اور آپس میں ہی لڑ رہے ہوں تو پھر دشمن نہیں ڈر سکتا. تو جب یہ پروڈکٹس کا بھیجا میں نے لسٹ کہ ان کو بین کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں جتنے ہم کوشش کر سکتے ہیں، تو کسی نے مجھے کہا کہ آلموسٹ ایوری سنگل تھنگ ان آور ہاؤس از فرام اسرائیل. یہ پروڈکٹ آف اسرائیل ہے. آپ بیوٹی کی پروڈکٹ سے لے کے کھانے پینے کی چیزیں، اسنیکس، کچھ بھی دیکھ لیں وہ ادھر ہی کی پیداوار ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ یا اللہ، ہم تو ایک بچوں کی نفری، ایک نسل کی نفری تیار کر رہے ہیں جو غلام ہو. یعنی ہم بچپن سے ان کے دل میں ڈالتے ہیں کیا جاب کرنی ہے، تم نے کیا جاب کرنی ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ تم کون سے بزنس کو اون کرو گے، تم کیسے بزنس مین بنو گے، تم کیا خدمت کرو گے اپنی کمیونٹی کی، دنیا والوں کے لیے، انسانیت کے لیے تم کیا خیر کا سبب لے کر آؤ گے، دنیا میں کیا چینج لے کر آؤ گے اپنی پرسنالٹی کے ذریعے. بجائے اس کے ساری زندگی ہماری یہ گزر جاتی ہے تم کام کیا کرو گے، تم جاب کیا کرو گے. یعنی غلامی والی ایک پود کو ہم سینچ رہے ہیں، جن کے دماغ بھی غلام ہیں، جو فیشن کے غلام ہیں، جو زبان کے غلام ہیں، جو ذہنی طور پر غلام ہے، روحانی طور پہ غلام ہے نہ. اور زبان کوئی آتی نہیں، ایک بھی زبان میں مہارت نہیں ہے، اور اپنے ریلیجن کو پوری طرح جانتے نہیں. گوگل سرچ کر کے تو دین سے پلٹ جاتے ہیں کہ گوگل ہم کو یہ بتا رہا ہے. تو ساری ذمہ داری جو ہوتی ہے نا وہ ہم لوگوں پر آتی ہے جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، جو ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہماری اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں اور ان کے اندر یہ بیج ڈال کے اس کو سینچتے رہیں، پانی دیتے رہیں تھوڑا تھوڑا ادھر سے ادھر سے. اللہ کی اہمیت، اللہ کے دین کی اہمیت، آخرت کی اہمیت ان کو بتاتے رہیں. اور دنیا میں انہوں نے کوئی چینج لانی ہے، ایسے نہیں مر جانا کہ آئے اور کھائے پیا اور چلے گئے واپس نہیں. دنیا میں کوئی چینج لے کر آنی ہے خیر کی. ان کے ذہن میں یہ ڈالتے رہیں تو جب ہم چلے بھی جائیں گے تو ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو جائیں گے. اور
وہ کچھ نہ کچھ کام کر لیں گے، کیونکہ وہ جو بیج ہم ڈال کے گئے تھے ضرور بے ضرور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ تناور درخت بنے گا، اور وہ آگے اس پھل کو ٹرانسفر کرے گا، اس بیج کو آگے ٹرانسفر کرے گا۔ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ہم رو رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اور ہم یہ لسٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس لسٹ میں کہیں پر بھی ہمارا کوئی نام نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری پروڈکٹس ایسی ہیں کہ ہم اپنے گھر کی کس کس چیز کو پھینکیں، کس کس چیز کو بین کریں۔ تو ایک تو کام یہ کہ جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کے دل اور دماغوں میں یہ چیز ڈالیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے فیشن کے لیے نہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے لیے نہیں نکالی گئی۔ ہمارے سر پہ ایک ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کو ہم نے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے پورا کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے۔ ہم خوشیاں بھی منا سکتے ہیں، ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اور ہم نے لیڈرز کی ایک پود تیار کرنی ہے، نہ کہ غلاموں کی۔ تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اپنے بچوں کو کی اویئرنیس میں اضافہ کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ جو حالات چینج ہو رہے ہیں یہ کوئی ویسے ہی نہیں ہے کہ ہیپ ہیزرڈ چیز ہے، ہر چیز آلریڈی بتائی جا چکی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بیہیو کرنا ہے کس ٹائم میں، اور ہماری لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے ہمارے بچوں میں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوں، وہ بولڈ ہوں، وہ ان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو۔ جب ان کو اپنے دین کی فاؤنڈیشنز کا ہی نہیں پتہ، اور وہ اپنے ماں باپ کو آدھا کھڑادہ دیکھتے ہیں، آدھا دین میں ہے آدھا نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ تو ہمارے بچے ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں جو ہمیں ہماری خواہش ہوتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، اور کچھ جس میں ہم کو آسانی لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس ڈبے میں 4 آنے ڈال دیے، ادھر $10 دے دیے، ادھر $100 دے دیے، اور ہم اچھے مسلمان بن گئے۔ تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو مینیج کر رہے ہیں، تو بچے پھر ایبزارب کرتے ہیں۔ اور جب تک ہم فلی سبمٹ نہیں نہ کرتے اللہ تعالیٰ کو، ہر اپنی خواہش، اپنے لباس، اپنے کھانے، اپنے کمانے، اپنے بولنے، اٹھنے بیٹھنے، دوستیوں، سب کے سب کو اللہ کے آگے سبمٹ نہیں نہ کر دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا آپ چاہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، تب تک ہم پوری طرح کامیاب نہیں نہ ہو سکتے۔ اور انشاءاللہ باذن اللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ جوان لوگوں کو کھڑا کیا ہے، کیونکہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے، اور جو بڑھاپے کی عمر میں چلے جاتے ہیں، وہ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا قصہ سنایا قرآن پاک میں، اور فرمایا کہ جو شباب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، وہ کھڑا ہوا، اور باقی جو تھے وہ فرعون اور اس کے ملا سے ڈرتے تھے۔ تو جو ینگ جنریشن ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک انرجی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں سچ اور حق کی طلب ہوتی ہے، اور وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس کا سٹینڈ لے لیتے ہیں، اور اس کو پوری طرح جو ہے نا وہ امبریس کرتے ہیں، پوری طرح اون کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ آدھا لیا آدھا نہیں، آدھی اپنی مرضی آدھی اللہ کی مرضی، اور کہا کہ پھر اللہ کیوں نہیں مدد کر رہا۔ جب ہم نے پوری طرح سبمٹ ہی نہیں کرایا، ہم مسلم ہی نہیں بنے۔ مسلم تو وہ ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر موڑتا ہے وہ مڑ جاتا ہے۔ ہم تو اپنی نکیل توڑا کے تو اپنی مرضیاں کرتے ہیں اور پھر آ کے پہن لیتے ہیں نکیل۔ نماز ہم پڑھ لیں گے، صدقہ کر لیں گے، لیکن جب یہ اٹھنے بیٹھنے اور باقی کی چیزوں کی بات آئے گی تو پھر ہم بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میری پیاری بہنوں، کب کریں گے یہ؟ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے ایک ہی دھڑلے میں کووڈ سے۔ اگر اس کیا اس کو کہتے ہیں اس کے ہاتھے میں ہم نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی پاک باز اور بہت نیک باز ہے۔ ہماری مہلت لمبی ہے، ہمیں ہوش کرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت
کسی بھی طرح کی پکڑ میں ہم آ سکتے ہیں. نہ ہم اوپر سے محفوظ ہیں نہ نیچے سے. نیچے زمین آگ کا گولا بھری ہوئی ہے اور اوپر سے آندھیاں اور طوفان اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آفتیں جو انسان کو پکڑ لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہوش میں آنے کے لیے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہے. الٹیمیٹلی یہ گھر, یہ دوستیاں, یہ چاہتیں, یہ خواہشیں, یہ جیولری, یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانے والا. ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال جائیں گے, ہماری کوششیں جائیں گی, اور ایک گھڑی کے اندر پتہ چل جائے گا کہ ہمارا آگے کا حساب کتاب کیا ہوگا. ایک جھلک نظر آ جائے گی جب فرشتے آئیں گے. کدھر سے آئیں گے, کون سے فرشتے آئیں گے میرے لیے. تو اپنی چوائسز اور اپنی پرائیورٹیز کو ہم نے فکس کرنا ہے ابھی اسی وقت, سوچ کے غور و فکر کر کے. قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یشعرون, یتذکرون, یفقہون. نا آپ سوچیں نا, فکر کی بات ہے, تذکیر کی بات ہے, شعور کی بات ہے, عقل کی بات ہے. کیوں نہیں سمجھتے, کیوں نہیں عقل سے کام لیتے, کیوں نہیں باریکی سے چیزوں کو غور فکر کرتے. تو ہم جب تک شعوری طور پہ مسلمان نہیں نہ بنیں گے تب تک ہمیں ہوش ہی نہیں آنے والا. ہم تو سب سوئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی نیند کے بیچ میں سمجھ رہے ہیں کہ بس سارا کچھ. جاگنے کی ضرورت ہے, ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی اور اس میں ان کو کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوگا. وہ لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو لیڈر بنایا ہے, ان کو فالوور نہیں بنایا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان کرے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے بیچ میں ایسے لیڈرز پیدا کر دے, ہمارے ملکوں میں ایسے لیڈرز دے دے جو غلام نہ ہوں, جو اصل حقیقت میں لیڈرز ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لیڈرز بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور کسی سے نہ ڈرتے ہوں. اور جب مومن اللہ پہ یقین کرتا ہے تو سب اس کے آگے ڈرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب مومن نہیں رہتا اور بندوں سے ڈرنا شروع کر دیتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم اور کرم کرے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, ہمارے اوپر انڈیل دے اپنی رحمت کو, اور ہمیں ہوش دلا دے. ہمارے بچوں کو نیک اور صالح صحبت عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو ہوش دلائے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کے لیے کھڑے ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو لیڈر بنائے, غلام نہ بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.